السلام علیکم کلاس. آج ہم چیپٹر کریں گے کاہلی اور سر سید احمد خان اس کے مصنف ہیں. صنف ادب کے لحاظ سے یہ مضمون ہے کیونکہ سر سید احمد خان مضامین لکھا کرتے تھے. ٹھیک ہے. اور سر سید کی بک مقالات سر سید سے لیے گئی ہے حصہ پنجم سے، جو چیپٹر آپ کی بک میں شامل کیا گیا ہے. سبق کی طرف آتے ہیں. سبق میں سب سے پہلے کاہلی کے 2 مفہوم بتائے گئے ہیں. پہلا مفہوم یہ ہے کہ عام طور پر ہم مطلب سمجھتے ہیں کہ ہاتھ پاؤں سے محنت نہ کرنا، کام کاج اور محنت مزدوری میں چستی نہ دکھانا، اٹھنے بیٹھنے اور چلنے پھرنے میں سست ہونا کاہلی ہے. جبکہ اصل میں جو کاہلی کیا ہے، دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ دلی قوا کو بیکار چھوڑ دینا سب سے بڑی کاہلی ہے. یعنی آپ دل سے ہی کام نہیں کرنا چاہتے. آپ کا اگر دل سست ہو گیا تو اصل کاہلی وہ ہے کہ آپ کا جسم بھی پھر سست ہوتا چلا جائے گا اگر آپ میں دل سے کام کرنے کی کوئی قوت باقی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں ہاتھ پاؤں کی محنت اوقات بسر کرنے اور روٹی کما کر کھانے کے لیے نہایت ضروری ہے. روٹی پیدا کرنا اور پیٹ بھرنا ایسی چیزیں ہیں جس کے لیے محنت مزدوری کرتا ہے. ٹھیک ہے. ہاتھ پاؤں چلاتا ہے، ہاتھ پاؤں کی کاہلی چھوڑ دیتا ہے. کس لیے؟ کہ روٹی کھانی ہے، پیٹ بھرنا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے کاہلی کو چھوڑتے ہیں. بہت سے لوگوں کو ڈیلی کام کر کر کے عادت ہو جاتی ہے سخت اور محنت کے کام کرنے کی، اور یہی ان کی طبیعت ثانی یعنی مسلسل کام کرنے کی عادت بن جاتی ہے. مگر جن لوگوں کو ان باتوں کی حاجت نہیں ہوتی وہ اپنی دلی قوا کو بیکار چھوڑ کر بڑے کاہل اور بالکل حیوان صفت ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ پیرا میں بتایا گیا ہے کہ یہ سچ ہے کہ لوگ پڑھتے ہیں اور پڑھنے میں ترقی بھی کرتے ہیں، اور 1000 پڑھے لکھوں میں شاید ایک کو ایسا موقع ملتا ہے کہ اپنی تعلیم کو اور اپنی عقل کو ضرورتاً کام میں لائے. لیکن اگر انسان ان عارضی ضرورتوں کا منتظر رہے اور اپنی دلی قوا کو بیکار ڈال دے تو وہ نہایت سخت کاہل اور وحشی ہو جاتا ہے. یعنی انسان کب وحشی اور کاہل ہوتا ہے؟ جب وہ اپنی دلی قوت کو چھوڑ دیتا ہے، اپنی تعلیم اور عقل کو کام میں نہیں لاتا تو وہ کاہل اور وحشی ہو جاتا ہے. اس میں جانوروں کی صفات آنا شروع ہو جاتی ہیں. انسان بھی مثل اور حیوانوں کے حیوان ہے، یعنی جیسے باقی جانور ہیں اسی طرح انسان بھی ایک حیوان ہے. اگر کوئی چیز انسان کو باقی جانوروں سے الگ کرتی ہے تو وہ اس کی دل میں کام کرنے کی قوت ہے. اگر قوت جو ہے دل کی وہ سست ہو جاتی ہے، کام میں نہیں لائی جاتی، تو انسان پھر حیوانی خصلت میں پڑ جاتا ہے اور جسمانی باتوں میں مشغول ہو جاتا ہے اور پھر غلط راستے اپناتا ہے، اور وہ راستے جو کہ حیوانوں کے راستے ہیں، جانوروں کے راستے ہیں. پس ہر ایک انسان کے لیے لازم ہے کہ اپنی اندرونی قوت کو زندہ رکھے. یہاں تک آپ دیکھیں کہ اس پیج پر یہی سمجھایا گیا ہے کہ دلی قوت کو زندہ رکھیں. اگر آپ اس کو کام میں لائیں گے تو اپنے لیے روٹی اور کھانے کا بھی بندوبست کر سکیں گے. اور دوسرا، اگر آپ میں کاہلی اور سستی آ جائے گی، آرام پسند ہو جائیں گے، تو پھر آپ میں حیوانی خصلت، حیوانی عادتیں آ جائیں گی اور آپ بھی جسمانی باتوں میں مشغول ہو جائیں گے اور انسانی صفت کھو دیں گے. جیسا کہ آج کے دور میں ہے، انسان کو انسانیت ہی کی پہچان نہیں رہی ہے. نیکسٹ پیج پہ چلتے ہیں. ایک ایسے شخص کی حالت کو کیا خیال کرو جس کی آمدنی اس کے اخراجات کو مناسب ہو اور اس کے کو حاصل کرنے کے لیے اسے محنت مشقت نہ کرنی پڑتی ہو. یعنی ہمارے ہندوستان یا اس علاقے کے لوگوں کو خراج دار جو ٹیکس وغیرہ نہیں دیتے، تو ایسے لوگوں میں جنہیں بیٹھے بٹھائے پیسہ مل جاتا ہے تو کام کرنے کی قوت، دلی قوت جو ہوتی ہے وہ بہت کم ہوتی ہے، کیونکہ وہ اس قوت کو بیکار ڈال دیتے ہیں. یہی ہوگا کہ اس کے عام شوق وحشیانہ باتوں کی طرف مائل ہو جائیں گے. جب ظاہر ہے پیسہ بہت زیادہ ہوگا تو عیش پرستی ہوگی، مزیدار کھانے پسند ہوں گے، قمار بازی یعنی جوا کھیلنا پسند ہوگا، تماش بینی ہوگی یعنی غلط قسم کی جو
خیالات ہیں یا غلط لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہو جائے گا، تو یہ سب باتیں تمام ان لوگوں میں ہوتی ہیں جن میں دلی قوت نہیں ہوتی اور ان کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہوتا ہے، جنہیں اپنا پیٹ بھرنے کے لیے محنت نہیں کرنی پڑتی. ٹھیک ہے، یہاں پر یہ لائن ہے پہواڑ اور بدسلیقہ وحشی ہوتے ہیں. صرف فرق یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص جو ان پڑھ ہے وہ پہواڑ وحشی ہے، یعنی اسے نہیں پتہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے. لیکن وزادار وحشی کون ہے؟ کہ وہ شخص جس کو تمام برائیوں اچھائیوں کی تمیز پتہ ہے، وہ پڑھا لکھا ہے، لیکن پھر بھی وہ ان تمام غلط باتوں میں کھویا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آخری پیرا کو دیکھتے ہیں. ہم قبول کرتے ہیں کہ ہندوستان میں ہندوستانیوں کے لیے ایسے کام بہت کم ہیں جن میں قوائے دلی اور قوت عقلی کو کام لانے کا موقع ملے، کیونکہ ہمارے پاس یہاں جدید جو ہیں طریقے وہ نہیں ہیں کہ کسی بھی شعبہ ہے زندگی میں ہمارے پاس جدت پسندی نہیں ہے. تو پرانے طریقوں پر ہی کام کرتے کرتے تمام لوگ جو ہیں وہ بالکل سست اور کاہل ہو چکے ہیں اور دلچسپی نہیں رہتی اس میں. انگلستان میں رہنے والے لوگ کیونکہ ہر وقت کام اور محنت کرتے ہیں اور اس وجہ سے ان میں وحشت پنا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اور وہ اپنے کام میں اور اس میں دلی قوت اور قوت عقلی کو استعمال کرتے ہیں. اگر وہ بھی نہیں کریں گے تو وہ بھی ہماری طرح کاہل اور سست ہو جائیں گے. ہم نے اپنے ملک کو ترقی دینی ہے اور خود کو اگر ٹھیک رکھنا ہے تو قوت دلی اور قوت عقلی کو کام میں لانا ہے. تو ہمیں اسی فکر میں لگا رہنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ کسی طرح اپنے اندر سے سستی کو ختم کیا جائے، بیکار نہ پڑے رہیں اور اپنی تمام ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مستعدی اور دل کی ہمت اس کو بڑھاتے رہیں اور بیکار نہ پڑا رہنے دیں. اسی سے قوم بہتر ہو سکتی ہے، ورنہ کوئی اور طریقہ کار نہیں ہے. یہ جو چیپٹر لیا گیا ہے مقالات سر سید حصہ پنجم بک سے لیا گیا ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کی چیپٹر کی ریویژن مکمل ہوئی.